بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بات چل رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے بھول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انہیں بھیج دیا، اور انہوں نے توبہ کی اس بھول پر اللہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین کے اندر اتار دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ زمین میں جائے، اللہ کے خلیفہ بنے، اللہ کے نائب بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ اتر جاؤ پورے کے پورے تم زمین میں۔ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کے اندر کامیاب کون ہوگا، ناکام کون ہوگا۔ فیصلہ ایک اصول اللہ نے بتلایا۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہماری جانب سے تمہارے طرف ہدایت آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت آئے گی کا مطلب کیا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف کیسے چلنا، ہدایت والے راستے پر کیسے باقی رہنا، اس کی تعلیمات ہماری جانب سے تمہارے طرف آئیں گے۔ انبیاء تمہاری نسلوں کو بتائیں گے، ہم نبیوں کے سلسلے کو جاری کریں گے جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائیں گے۔ فمن تبع ہدایا، آگے اللہ نے کہا جو ہدایت کے راستے کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے غم سے اور نجات پانا چاہتا ہے آدمی غم سے اور خوف سے، اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ ہدایت والے راستے کی اتباع کرے۔ یعنی ہدایت اللہ تبارک نے قرآن کے اندر رکھی ہے، جو قرآن کے بتلائے ہوئے راستے پر، نبی کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے گا، اس پر کبھی خوف و غم نہیں ہوگا۔ حضرات اولیاء اکرام وہی ہے، اپنی ساری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیتے ہیں۔ نہ دنیا کی کسی نعمت کے آنے پر انہیں خوشی ہے، نہ چھن جانے پر انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ ہمیشہ آخرت۔ اگر وہ غمگین بھی رہتے ہیں تو آخرت کی فکر میں غمگین رہتے ہیں، دنیا کی کسی نعمت کے چھوٹ جانے پر، ختم ہونے پر کبھی ان کو غم نہیں ہوتا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی ہدایت کی اتباع نہ کرے، اللہ کی ہدایت کی اتباع نہ کرے، یعنی نبیوں کے راستے کو انکار کرے، اللہ کو نہ مانے، اللہ کا انکار کرے، تو ان کے تعلق سے اللہ آگے فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور اللہ فرماتے ہیں ہماری آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی انہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ جب کلام مجید اترا تو اس وقت دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو تھے مکے کے وہ لوگ جو اللہ کو نہ ماننے والے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب کیسے کہتے ہیں؟ عیسائی لوگ، یہودی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل کو اتارا، موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم نے کتاب دی، اور تمہارے اس کے اندر ہم نے تم سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ کہ تم اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ کیا عہد تھا؟ کہ تمہارے بعد آخری نبی بھی آئیں گے، اور جتنے نبی آئیں گے ان سارے نبیوں پر تم ایمان لاؤ گے، اور تمہارے بعد آخری زمانے میں ایک کتاب اتاری جائے گی، قرآن مجید، تم اس پر بھی ایمان لاؤ گے۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ کچھ اپنے مریدین کا خوف کھاتے ہو، حق بات نہیں بتاتے، اور حق بات کو چھپا لیتے ہو۔ اگر حق بات بتاؤ گے تو تمہیں نذرانے نہیں ملیں گے، تمہارے ساتھ چلنے والے تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے عہد و پیمان کو یاد دلا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل،
اب بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کا کیا معنی ہے؟ مفسرین اکرامی فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہو گیا؟ تو اللہ کے بندے۔ بنی اسرائیل کا معنی مطلب کیا؟ اللہ کے بندے۔ اسی سے خطاب کیا کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو تمہارے اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کیا۔ یہ اللہ کی کتاب کا مل جانا معمولی نعمت نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم اپنے اقرار کو پورا کرو، اللہ تمہارے ساتھ جو عہد کیے اللہ پورا کرے گا۔ کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ نے جس چیز کا جیسے حکم دیا ویسے احکامات بندوں کے سامنے بیان کرو، اس کے اندر ملاوٹ نہ کرو، کوئی حکم چھپاؤ نہیں، اپنی غرض پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو نہ بدلو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اللہ فرما رہے ڈرنا تو تمہیں مجھی سے ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ چند دن اگرچہ کہ حق بات کہنے پر لوگ مخالفت کریں گے، لیکن جب حق سمجھ میں آئے گا لوگ حق پر آئیں گے۔ جو اس نے حق کو چھپایا ہے ان کی عزت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ تو آدمی کو ہمیشہ حق بولنا چاہیے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس میں سے سب سے اہم بات کیا تھی؟ وَآمِنُوا، ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ عَلَيْكُمْ، جو ہم نے تمہارے اوپر اتارا، یعنی قرآن مجید اتارا ہے نا، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اور اس پر ایمان لانے کا عہد اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ آخری زمانے میں نبی آئیں گے، قرآن ان پر اتارا جائے گا، اس پر ایمان لانا تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔ اقرار کرو۔ اللہ تبارک نے انجیل کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر جتنی آسمانی کتابیں صحیفے تھے سب کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں، ان پر قرآن اتارا جائے گا، نبی پر بھی ایمان لانا ہے، قرآن پر بھی ایمان لانا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے تمہارے اوپر اتارا، اور وہ کتاب ایسی ہے تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہ تورات بھی اللہ کی طرف سے اتری، انجیل بھی اللہ کی طرف سے اتری، قرآن مجید یہ بات بتلاتی ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ اس زمانے کے لوگوں نے اس کتاب کو بدل دیا، اتری تو تھی اللہ ہی کی طرف سے، لوگوں نے اس کے اندر گڑبڑ کر دیا۔ یہ قرآن تمہیں بتلاتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِي، تم پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ دوسرے نمبر پر کافر بن سکتے کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک ایک بات بتلا رہے ہیں، اگر تم اللہ کا انکار کرو گے اور حق بات کو نہیں بتلاؤ گے تو تم اللہ کے منکر کرنے والے ہوگے۔ تمہیں انکار کرتا ہوا دیکھ کر کتنے بہت سے لوگ گمراہی کے راستے کی طرف چلے جائیں گے، اور جتنے لوگ گمراہی کی طرف جائیں گے، اللہ کا انکار کریں گے، ان سب کا گناہ بھی تم کو ملے گا۔ اسے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی نیک کام کرے، نیکی کی بنیاد ڈالے، جتنے لوگ اسے دیکھ کر نیک کام کریں گے، اس راستے پر چلیں گے، سب کی نیکیاں جو کچھ ہوگی پہلے نیکی کرنے والے کے نام اعمال میں بھی وہ لکھا جائے گا۔ اسی طریقے پر جو آدمی کوئی غلط کام کرے، برا کام کرے، برائی کے وجود میں آنے کا ذریعہ و سبب بنے، اللہ کے بندوں کو بدعت کی طرف، کفر شرک کی طرف لے جانے کا وہ ذریعہ بنے، تو جتنے لوگ اسے دیکھ کر غلط راستے کی طرف جائیں گے ان سب کے گناہ اس کے بھی نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ یہی فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِي، پہلے کافر نہ بنو، جتنے تمہارے پیچھے بنیں گے ان سب کا کفر بھی تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اس لیے آدمی محنت سے کماتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، حلال روزی کے ذریعے سے بعض مرتبہ اپنے گھر والوں کے لیے ان چیزوں کو خرید کے دیتا ہے جس سے اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار، خاندان، قبیلے والے سب آ کر اس کے ذریعے سے گناہ کماتے ہیں۔ جس نے اس کے ذریعے کو انتظام کیا اس کو گناہ باقاعدہ ملے گا، سب کی گناہوں میں اس کا حصہ رہے گا۔ اس لیے ایسی کوئی چیز خریدنا بھی نہیں چاہیے، ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے غلط جسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی غلط کام کرنے لگ جائے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ہماری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، غلط کے ساتھ سچ کو نہ ملاؤ، غلط کے ساتھ سچ کو نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور سچ کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حال یہ کہ تم جانتے ہو کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں یہ مسئلہ بہت ہی زور شور سے لوگ اٹھاتے ہیں اور علماء و حفاظ کو بدنام کرتے ہیں، بھئی یہ لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پر کیا لیتے ہیں؟ تنخواہیں لیتے ہیں۔ تو قرآن کو پڑھا کر انہوں پیسے حاصل کر لینا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے حکومت کے اعتبار سے مسائل وہاں پر بدل جاتے ہیں۔ جہاں پر اسلامی حکومتیں ہوتی ہے، حکومت کی طرف سے قرآن کی خدمت میں لگے رہنے والوں کو وظیفہ ملتا ہے، بڑے بڑے وظائف ملتے ہیں، لاکھوں کی ان کی تنخواہیں رہتی ہے۔ اور ہمارا ملک ایسا نہیں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو جو قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی حکومت کی طرف سے وظیفہ نہیں ملتا، چندہ پٹی کر کے ایک تنخواہ مدرسے کی جانب سے طے کی جاتی ہے۔ تو فقہائے اکرام یہ کہہ رہے ہیں جو آدمی اپنی زندگی میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تجارت وغیرہ میں لگ جاتا ہے، اگر وہ پڑھنے پڑھانے میں نہیں لگے گا تو قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رک جائے گا، جس کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو بتانے والا، قرآن کیسے پڑھنا ہے اس کو سکھانے والا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے فقہائے اکرام فرماتے ہیں مدارس میں پڑھانے والے، اسی طریقے سے مساجد میں قرآن پڑھانے والے، نماز پڑھانے والے، دین کے کام کرنے والوں کو بھی تنخواہ لینا جائز ہے، ورنہ کیا ہے ایک بہت بڑا دین کا کام کرنا مشکل ہو جائے گا، کوئی اس کے لیے نہیں ملے گا، ہر کوئی اپنے معاش میں نکلے گا، پڑھے لکھے ہوئے بھی لوگ بھی نکلیں گے، تو پھر بچوں کو کون پڑھائے گا؟ قرآن کی تعلیم ضائع ہو جائے گی، اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنا سب پر فرض ہے، طلب علم کیا ہے؟ سب پر فرض ہے۔ تو اس لیے فقہائے کرام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تعلیم پر تنخواہ لینا حرام نہیں ہے، بلکہ دینا، اس کے لیے تعاون کرنا ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بہت بڑے مالدار تھے ان کے زمانے کے اندر، ان کی زندگی کے سارے خرچے کو برداشت کیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا حضرت سفیان ثوری دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ جنہوں میری دنیا کے اندر کفالت لی ہے تو ان کا آخرت میں کفیل بن جا۔ تو دین کی خدمت کرنے والوں کی تنخواہوں کا انتظام کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اللہ تبارک و تعالی ہم عام بندوں کے لیے مغفرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ اس کے اندر رکھے ہیں، تو ان خدمات سے اپنے آپ کو پیچھے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک آیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کیا تو اللہ نے توبہ کو قبول کیا، تو توبہ کرنے والا بندہ، توبہ قبول کرنے والے کون؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کیا گناہ کو معاف جو کر سکتا ہو؟ بہت سارے لوگ ہیں نا مرشد کو ہدیہ دے دیے گے تو 100 گناہ معاف، کیا تو بھی کر لو، کہتے بھی نمازہ چھوڑو، روزے بھی چھوڑو، قرآن بھی نہ کو پڑھو، حج بھی نہ کو کرو، کیا بھی نہ کو کرو، کیا کرو؟ سال میں ایک مرتبہ مرشد کو ہدیہ دے دو، 100 گناہ معاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اور توبہ کو قبول کرنے والے صرف اللہ کی ذات ہے۔ کسی مرشد کے اختیار میں اللہ نے یہ نہیں دیا کہ کسی اپنے مرید کے گناہ کو کیا کر دے، ہدیہ میں دے ڈال، میں معاف کرا دوں، کیا تو چلتا کیا؟ ہرگز نہیں چلتا۔ اسی کو اللہ تبارک فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور توبہ کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ہدایت کا راستہ ملے گا۔ غلط بات اگر کوئی آدمی کرے گا تو ہمیں فوراً سمجھ میں آئے گی۔ گناہ کو معاف کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی اللہ نے اتنا ہی فرمایا، اگر کوئی بندہ آپ کی طرف آ جائے آپ اس کے لیے استغفار کریں اللہ کے دربار میں، یا اللہ اس بندے کے گناہ کو معاف کر دے۔ نبی کو بھی اللہ نے اتنا ہی اختیار دیا، نبی کو بھی اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ کسی امتی کا گناہ معاف کر دے۔ نبی کو اللہ نے یہ کہا اگر کوئی آپ کے پاس آئے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر، آپ اللہ کے دربار میں اس کے لیے استغفار کریں۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے مانگے یا اللہ اس بندے کے گناہ کو معاف کر دے۔ نبی بھی مانگ کر معاف کرواتے ہیں،
نبی خود معاف نہیں کر سکتے، جب نبی کے لیے مقام نہیں ہے تو آج کل کے مرشدان کو کہاں سے مل گیا ہو؟ ہدیہ دے رہا ہے تو نمازہ معاف، روزہ معاف، سب بھی معاف، کتنے گناہ کرے تو بھی چلتا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت پر رہتے ہوئے امت کو ہدایت کی طرف لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان